السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والقرآن الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ووعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها ب10 فتم ميقات ربه 40 ليلة وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المكين الكريم لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ وعدہ توحید کی مدوار شب رسالت کے برحال غوث و عجب کے چاہنے والا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دیوار آئی کا آواز گفتگو سے بر اخبارات مل کر انتہائی خلوص و محبت کے ساتھ محمد حضرہ کی جانب پر دعوت رسول آقا انعامدار مدینے کے تاجدار احمد غریب و ابن موسیٰ جناب رحمت مجتبی محمد مصطفیٰ علیہ الطاہریت الرحمنہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے قسم نام میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کر پڑے رہا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم وعالی جنوب الکرم و اصحابہ وبارک وسلم۔ ایک مطابق اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلاة ونجینا بها جميع الافعال والافعال وتقضينا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بأقصى الغايات من جميع الخيرات بالحياة بعد الممات انك على كل شيء قدير۔ رسول برکت کے لیے ایک مطابق اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محمد وحسن الخيرات ويسر السلام بوجهه الكريم وعلى آله وأصحابه بكل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك يا الله يا الله يا الله۔ میں نے قرآن مجید قرآن رشید سے آیت کریمہ کی تلاوت کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نبی علیہ السلام کا چونکہ ذکر خیر شروع ہے اور اسی سے منسلک یہ آیات ہے۔ رب کائنات فرماتا ہے وَوَعَدَنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا ب10 فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 لَيْلَةً وَقَالَ مُوسَىٰ لِأَخِيهِ هَارُونَ اخْلُفْنِي فِي قَوْمِي وَأَصْلِحْ وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ۔ اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے 30 راتوں کا وعدہ فرمایا اور ان میں 10 بڑھا کر اس کی میعاد کو پورا کر دیا، اور اس طرح ہمارا 40 راتوں کا وعدہ پورا ہوا۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی ہارون علیہ السلام سے کہا کہ تم میری قوم پر میرے نائب رہنا اور ان کی اصلاح کرنا اور فسادیوں کو راہ یعنی دخل نہ دینا۔ چونکہ انبیاء کرام علیہ السلام پر جو وحی ہوتی ہے 3 طرح کی ہوتی ہے۔ ایک وحی دوامی، وحی منامی اور وحی مقامی۔ وحی دوامی یہ ہے کہ حالت بیداری میں کسی فرشتہ کو بھیج کر احکام الہی انبیاء علیہ السلام تک پہنچائے جاتے ہیں۔ جو فرشتے کے انداز چونکہ حضرت جبریل اسلامی اس کام کے لیے معمول ہیں، تو جاگنے کی حالت میں جبریل علیہ السلام جن احکام کو لے کر کے نبی کی بارگاہ میں آئے وہ وحی دوامی ہے، یعنی جو ہدایت۔ اس کے بعد وحی منامی، منام بولتے ہیں خواب، نیند۔ انبیاء علیہ السلام کے خواب بھی جو ہے تو وہ وحی الہی کی ایک قسم ہے۔ چونکہ انبیاء علیہ السلام کا سونا
خواب میں انہیں جو ہے بہت سارے امور دکھائے جاتے ہیں، بتائے جاتے ہیں، تو وہ بھی وحی ہی کی اقسام ہے۔ اور تیسرا ہوتا ہے وحی مقامی، یعنی کہ کسی خاص مقام پر نبی کو بلا کر کے اللہ تعالیٰ جو احکام دے وہ وحی مقامی ہے۔ جیسے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کوئی طور پر بلایا اور طور پر بلا کر کے آپ کو تورات شریف بتا دی، اللہ نے وہاں سے کلام بھی فرمایا۔ جیسے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے شب معراج لا مقام یعنی مقام بنا میں بلایا، ثم تنزل فقال قاب قوسین او ادنی۔ تو اللہ نے حضور کو لا مقام بنا میں بلا کر کے بہت سارے احکام عطا فرمائے۔ یہ ہے وحی مقامی، کسی خاص مقام میں نبی کو بلا کر کے اللہ تعالیٰ اسے کلام کرے یا انہیں احکام عطا فرمائے۔ تو یہاں پر چونکہ اللہ نے فرمایا وعدنا موسیٰ 30 لیلۃ، ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے جو ہے وہ 30 راتوں کا وعدہ لیا۔ چونکہ وعدہ ہوتا ہے ایک دوسرے سے کسی بات پر قول کرانا، یہاں پر موسیٰ علیہ السلام سے یہ وعدہ ہے کہ آپ ہماری بارگاہ میں آ کر کے حضور پر آ کر کے 30 راتوں تک ہماری عبادت کریں۔ دیکھو روزہ رکھے، رات کی عبادت کریں، بدلے میں ہم انعام کے طور پر آپ کو تورات شریف بتائیں۔ یہ وعدہ ہوا موسیٰ علیہ السلام کی طرف سے وعدہ تھا کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں پہنچ کر کوئی پہ پہنچ کر عبادت کرے، اور رب کی طرف سے وعدہ تھا کہ وہ انعام کے طور پر تورات شریف عطا کی جائے اور اللہ اسے کلام فرمائے۔ لہذا کسی نفع بخش چیز کو دینے کی خبر، کسی نفع بخش چیز کے دینے کی خبر کو وعدہ کہتے ہیں، اور کسی نقصان دہ چیز کی پیشن گوئی کو، اس کی خبر دینے کو وعید کہتے ہیں۔ بہرحال تو رب کائنات نے موسیٰ علیہ السلام سے یہ وعدہ لیا اتممنا بعشر، چونکہ وعدہ تھا کہ 30 راتوں کا، پھر موسیٰ علیہ السلام ہمارے یہاں آئے، 30 راتیں ٹھہرے، کوئی دور کا رابطہ، اور پھر جو ہے تو اللہ ان سے کلام بھی فرمائے گا اور انہیں کتاب حقوق یعنی کہ تورات شریف بھی عطا کی جائے گی۔ لیکن جب موسیٰ علیہ السلام پہنچے اور 30 راتیں آپ نے مکمل فرمائی، تفصیل میں آگے عرض کروں گا، آپ نے جب اخیر شب ہوئی اور آپ رب سے ہم کلامی کے لیے خاص مقام طوا پہ پہنچنے لگے، ان کا جو پہاڑ ہے بڑا پہاڑ، جس مقام پر کلام ہونا تھا اس سے تھوڑی دور ہٹ کر کے موسیٰ علیہ السلام نے اس جگہ پر چلا فرمایا۔ اب جب خاص جس مقام پر کلام کرنا تھا، رب سے ہم کلام ہونا تھا، جب اس مقام پر پہنچے تو رب تعالیٰ نے فرمایا کہ موسیٰ، چونکہ موسیٰ علیہ السلام نے جانے سے پہلے اس بات کریں، جس کی وجہ سے رب نے فرمایا کہ موسیٰ تمہارے منہ سے جو خوشبو آ رہی تھی وہ نہیں آ رہی تھی، میں نے اس بات کر دی، لہٰذا حکم ہوا کہ اب جو ہے تو فَقَمَّ مِيقَاتَ رَبِّهِ 40 لیلۃ، رب نے فرمایا کہ اب 10 دن اور اوپر بڑھائے جا، اب 10 دن تک اور جو ہے وہ آپ عبادت کریں اور 10 دن کے روزے رکھیں، دن میں اور رات میں عبادت کریں تاکہ 40 سال مکمل ہو جائے اور وہ خوشبو جو آپ کے منہ سے چلی گئی ہے وہ دوبارہ لوٹ کر آئے، تب پھر آپ آنا اسے کرنا۔ تو لہٰذا چونکہ موسیٰ علیہ السلام نے جو چیزیں شروع کروایا تھا وہ جو ہے تو ذوالحجہ کی ذوالقعدہ سے آپ نے شروع کروایا، ذوالقعدہ کی پہلی تاریخ سے آپ نے شروع کیا اور اس کی اخیر تاریخ 30 تاریخ کو آپ کا چلا جو کہ 30 دن کا مکمل ہوا، لیکن جب آپ نے مسواک کر کے 10 دن اور بڑھے تو اس سے ذوالحجہ کے یہ 10 دن جو بڑھائے، اس کی میں چلا کے بیان کروں۔ تو پھر رب نے فرمایا کہ چونکہ یہاں پر میقات یعنی کہ دن کو جو ہے تو بڑھا گیا، میقات دراصل اس زمانے کو کہتے ہیں جس زمانے میں کوئی خاص کام انجام رہا ہے، جیسے کہ حج کے لیے لوگ جاتے ہیں میقات کے حج، یعنی کہ حج کا زمانہ، وہ زمانہ یا وہ وقت، وہ مہینہ، وہ ایام جس میں حج ادا کیا جاتا ہے۔ یہاں میقات سے مراد یہ ہے کہ وہ زمانہ یا وہ وقت یا وہ دن جن میں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے وعدہ فرمایا کہ آپ آ کر ہماری عبادت کریں، بدلے میں آپ کو تورات شریف عطا کریں۔ تو رب کی موسیٰ علیہ السلام کی عبادت اور رب کے انعام کے اس زمانے کو یہاں میقات کہا۔ وقال موسیٰ لأخیہ ہارون اخلفنی، لہذا موسیٰ
موسیٰ علیہ السلام جو ہے تو جب جانے لگے تھے تو آپ نے اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کو چونکہ اپنا نائب متعین اور ان سے کہا کہ آپ میرے نائب ہیں، چونکہ یہ نیابت رسالت میں حضرت ہارون علیہ السلام بھی نبی اور نبی دوسرے نبی کا خلیفہ نہیں ہو، اس معنی میں کہ وہ نبوت ہی کے معنی میں. ہاں اگر وہ جو دوسرا نبی ہے اور اس کو رسالت نہ عطا کی جائے، وہ رسول نہ ہو، تو پھر جو ہے تو وہ اس رسول کی رسالت میں اس کی نیابت کر سکتا. تو لہٰذا موسیٰ علیہ السلام نے ہارون علیہ السلام کو اپنی رسالت میں خود نیابت، کہ نبی تو آپ ہے ہی لیکن آپ رسول نہیں ہیں، اس لیے میرے جانے کے بعد میری امت کی اصلاح کی ذمہ داری جو کہ آپ کریں. اور ایک تعبیر یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نبوت بھی دی، رسالت بھی دی، آپ کو سیاست بھی دی اور آپ کو اللہ نے حکومت بھی دی. اب حضرت ہارون علیہ السلام کو اللہ نے صرف نبوت عطا فرمائی یا رسالت بھی عطا فرمائی، تو آپ کی جو نیابت ہے وہ یا تو رسالت میں ہے یا تو سیاست میں ہے، حکومت میں. کیونکہ جب بادشاہ کہیں باہر جاتا ہے تو وہ اپنے پیچھے اپنے نائب کو متعین کر کے جاتا ہے، اپنا خلیفہ بنا کر کے جاتا ہے کہ میں بڑا عام سے اتنے دنوں کے لیے باہر جا رہا ہوں تو میری سلطنت کے امور و کاموں کو انجام دے. تو لہٰذا آپ نے فرمایا اب رکنی قومی، میری قوم. اب موسیٰ علیہ السلام بھی نبی، ہارون علیہ السلام بھی نبی. لیکن قوم کئی معنی میں ہوتی ہے، نسبی قوم بھی ہوتی ہے، ایک علاقائی طرح کی قوم بھی ہوتی ہے، ایک زبانی طور پر بھی ہم کسی کو قومی کہہ دیتے. تو لہٰذا یہاں پر رسالت کے معنی میں ہو رہا، چونکہ رسول ہونے کے اعتبار سے موسیٰ علیہ السلام رسول ہے، اس لیے وہ جو قوم ہے وہ آپ کی امت ہے. گویا کہ آپ نے کہا کہ میری امت پر میں تمہیں نائب بنا کر جا رہا ہوں. اور کیا کہا؟ اصلی ان کی اصلاح کرتے رہے. یعنی اگر یہ بہک جائے تو ان کی اصلاح کرنا، کوئی غلط کام کرے تو انہیں روکتے رہے. اور دوسری چیز آپ نے یہ بھی بیان فرمائی کہ وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ، کہ جو فسادی لوگ ہیں ان کی راہ نہ چلیں، یعنی کہ ان کو دخل اندازی کا موقع نہیں دیتے. چونکہ موسیٰ علیہ السلام کو اس بات سے اچھی طریقے سے تجربہ تھا کہ یہ جو قوم ہے یہ بار بار غلط کام کرتی ہے اور ان میں کچھ ایسے فسادی قسم کے لوگ بھی ہیں جیسے سامری، جس کا منشا ہی خود ہی ایک موقع فساد تھا، جو ہر روز ایک نیا فتنہ کھڑا کر دے. آپ سنیں گے آگے چل کے کہ کسی سامری نے پوری قوم کو بجرے کی پوجا کو لگایا. تو چونکہ موسیٰ علیہ السلام کو بارہا کا تجربہ تھا کہ یہ قوم میری موجودگی میں مجھ سے کہہ چکی ہے کہ ہمارے لیے کوئی خدا بنا دو، کوئی بت بنا دو، تو پھر میری غیر موجودگی میں نہ جانے کیا کیا کر رہے ہیں. اس لیے آپ نے ہارون علیہ السلام کو جو اپنا خلیفہ بنایا اور سختی سے تحقیق فرمائی، ان کی اصلاح بھی کرتے رہنا اور جو لوگ فسادی ہے، جو لوگ نئے فتنے کھڑا کر دیتے ہیں، ان سے قوم کی حفاظت بھی کرتے ہیں. لہٰذا اس کی مختصر سی تشریح ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ملک مصر ہی میں اپنی قوم سے کہا تھا، انہیں ایک خوشخبری سنائی تھی. وہ خوشخبری یہ تھی کہ بہت جلد اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے دشمن کو ہلاک کرے گا، یعنی فرعون ہلاک کر دیا جائے گا، تباہ و برباد کر دیا جائے گا. اور اس کے بعد جب اللہ تمہیں آزادی عطا فرمائے گا تو اللہ تعالیٰ تمہیں ایک کتاب عطا کرے گا، اپنی جانب سے تمہارے لیے احکام عطا کرے گا جس میں تمہاری زندگی کا دستور عمل ہوگا. تمہیں زندگی کس طریقے سے گزارنی ہے، تمہیں زندگی میں آنے والے مسائل سے کیسے جوجھنا ہے، وہ تمام چیزوں کے بارے میں اس میں احکام بیان کیے جائیں گے. ایسی کتاب اللہ کو عطا فرمائے. موسیٰ علیہ السلام نے ملک مصر ہی میں اپنی قوم کو یہ بات بتا دی. لہٰذا جب اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو بخیر وعافیت دریا پار کرا دیا پوری قوم کے ساتھ، اور فرعون اور اس کا پورا دشمن ڈر پڑ گیا، ابھار دیا گیا، اور جب یہ لوگ سلامتی کے ساتھ جو ہے پہنچے، ایک روایت کے مطابق یہ مقام سینا میں پہنچے، یا یہ ملک شام میں، بعض دنوں کے ملک شام ہی میں ایک علاقہ ہے جسے مقام سینا بھی کہا جاتا ہے. تو
تو لہٰذا یہ لوگ جو ہے تو جب وہاں پر پہنچے تو وہاں جانے کے بعد قوم نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ آپ نے ہم سے جس کتاب کا وعدہ کیا ہے اپنے رب سے وہ کتاب لے کر کے آئے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے رب تعالیٰ سے دعا کہ مولا کریم تمہیں مجھ سے وعدہ فرمایا تھا کہ مجھ کو کتاب عطا فرمائے۔ تو رب کائنات نے فرمایا کہ اے میں موسیٰ چونکہ ہم نے تمہیں کتاب دینے کا وعدہ کیا ہے، بات اور یہ بھی ہے کہ آپ کتاب لینے سے پہلے ہمارے بارگاہ میں آ کر کے کوئی دور پر آ کر کے آپ کو 30 دن تک کے جو ہے تو روزہ رکھنا اور دن میں روزہ اور رات میں عبادت کرنی ہوگی، تم نے ایک چیلا جو ہے تو مکمل کرنا ہوگا۔ لہٰذا اس کے بعد جو ہے تو پھر ہم تمہیں جو ہے تو کتاب عطا کریں۔ ایک روایت کے مطابق موسیٰ علیہ السلام کو یہ بھی حکم ہوا کہ آپ اپنی قوم کے چند افراد کو اپنے ساتھ لے کر کے آئیں اور انہیں تھوڑی ہی دور پر جو باہر ہی کھڑا کریں تاکہ اس لیے کہ وہ گواہ رہے، اس لیے کہ آپ کی قوم ایسی نہیں کہ وقت پر کچھ چھٹا بھی دیتی۔ یہ لوگ ناشکری قوم ہے کہ جو اپنی آنکھوں سے معجزات دیکھ کر بھی معجزہ دیکھنے کے بعد بھی ناشکری کرتی ہے، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ کہہ بیٹھے کہ موسیٰ اپنی طرف سے کتاب بنا کر کے آئے، 30 دن کا موقع ہے تو وہ سمجھے کہ موسیٰ کہیں گئے اور اپنے ہاتھوں سے لے کر کے لے کے آئے۔ تو لہٰذا ایسا نہ ہو، اس لیے آپ کسی قوم کے چند لوگوں کو لے کر کے آئے تاکہ جب واپس جائے تو یہ لوگ گواہی دے سکیں۔ بہرحال تو موسیٰ علیہ السلام 30 دن کے ارادے سے جب نکلے اور آپ جب وہاں پر پہنچے تو آپ نے روزے رکھنا شروع کیا۔ وہ روزے کیسے تھے؟ ان روزوں کو کہا جاتا ہے صوم وصال کے روزے، یعنی کہ نہ آپ دن میں کچھ کھاتے تھے نہ رات میں کچھ کھاتے تھے، نہ سحری میں کچھ کھاتے تھے نہ افطار میں کچھ کھاتے تھے۔ 30 دن تک نہ آپ نے کوئی چیز کھائی نہ کوئی چیز کی۔ اس طریقے سے روزہ آپ نے رکھا اور یہ چونکہ انبیاء کا خاصہ ہے، یہ سمجھ لیں ہم جیسوں کے لیے بس کی بات ہی نہیں ہے کہ ہم اس طریقے سے کر بھی سکتے ہیں، کیونکہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ روزے رکھے، رسول علیہ السلام نے بھی صوم وصال کے روزے رکھے ہیں، پھر نہ سرکار سحری میں کچھ کھاتے تھے نہ افطار میں کچھ کھاتے تھے۔ اب جب صحابہ نے دیکھا کہ رسول علیہ السلام صوم وصال کے روزے رکھ رہے ہیں، نہ رسول سحری میں کھاتے ہیں نہ افطار میں کھاتے ہیں، تو صحابہ کو شوق ہوا، کیونکہ صحابہ تو ارشاد تھے، وہ تو حضور کی ہر ادا پہ عمل کرتے تھے۔ انہوں نے سوچا ہم یہ موقع کیوں حاصل کرنے دیں، اس لیے صحابہ نے بھی ویسے ہی روزے رکھنا شروع کر دیا۔ اب انہوں نے بھی نہ سحری میں کچھ کھایا نہ افطار میں کچھ۔ اب کچھ ہی دنوں میں صحابہ کی حالت جو ہے وہ گرنے لگی اور وہ کمزوری سے نڈھال ہو گئے۔ رسول نے جب ان کی کیفیت دیکھی تو پوچھا میرے صحابہ یہ کیا معاملہ ہے، تم اس طرح کمزور اور صحیح کو ناخبر کیوں ہو گئے؟ کہتے تھے کہ رسول اللہ ہم نے آپ کی طرح صوم وصال کے روزے رکھنا شروع کیا۔ تو حضور نے فرمایا ایکم مثلی، اور حضور نے کیا فرمایا ایکم مثلی، تم میں سے کون ہے میرے جیسا، تم میں سے کون ہے میری جیسا؟ جب میں رات کو اپنے رب کے حضور حاضر ہوتا ہوں تو میرا رب مجھے کھلا کے آ دیتے ہیں۔ اب یہ خطاب کس سے ہے؟ ان صحابہ سے جو حضور کی بارگاہ میں رہتے ہیں، جو حضور کی ہر ادا پہ عمل کرتے ہیں، جو حضور کے اشارات سماج ہے، جنہیں حضور علیہ السلام کے اشاروں تک کی خبر ہے، ان صحابہ سے، ان اجدہ صحابہ سے حضور فرمائے ایکم مثلی، ان میں سے کون ہے میرے جیسا؟ اور جب صحابی نبی ایسا نہ ہوا تو وہابی کیسے ہوگا؟ یہ آج کل کے وہابیوں کا عقیدہ کہ نبی ہماری مثل ہے، ہم نبی کی طرح نازلہ، اور جب وہ صحابی ہو کر نبی کی مثل نہ ہوئے، حضور نے اپنا عقیدہ بتا دیا کہ تم میری مثل نہیں، تم میرے جیسے نہیں، ایکم مثلی، تم میں کون ہے میرے جیسا؟ صحابہ نے مان لیا، صحابہ نے کی کوئی اپنا سر تسلیم کھل کر کے یہ بتا دیا کہ بے شک ہم حضور کی طرح ہیں۔ انہوں نے روزے چھوڑ دیے کہ ہم حضور کی جیسے نہیں ہیں، ہم حضور کی طرح اس طرح صوم وصال کے روزے نہیں رکھ سکتے۔ یہ 1400 صدیاں بیت جانے کے بعد ان وہابیوں کو شرارت سوچی اور انہوں نے کہا کہ معاذ اللہ نبی کی مثل ہے، نبی ہمارے جیسے کچھ۔ اب عقیدہ کس کا سچا ہے آپ دیکھیں، ایک طرف اہل سنت والجماعت کا عقیدہ کہ نبی بے مثل اور بے مثال ہے، یہی عقیدہ صحابہ کا، یہی کیا حضور، اور دوسری طرف وہابیوں کا عقیدہ کہ نبی ہماری مثل بے شک ہمارے جیسے، ہم نبی کے جیسے مانتے ہیں۔ اب فیصلہ آپ کو کرنا ہے تو بہرحال یوں کہ صوم وصال کے روزے انبیاء علیہ السلام کا خاصہ، اور اللہ تعالیٰ اس امت پر
بیان فرماتا ہے تو کچھ خاص اور اجندہ اولیاء کرام کو ان کی نیابت کا اللہ تعالیٰ نے تو حق عطا فرمانے کا موقع عطا فرمانا. جیسے کہ سرکار غوث پاک رضی اللہ عنہ کہ سرکار پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی جو ہے تو آپ نے بھی یہ روزے رکھے چونکہ آپ بھی جو ہے ایک مرتبہ آپ نے عہد کر لیا اللہ تعالیٰ کہ نہ میں کچھ کھاؤں گا نہ کچھ پیوں گا جب تک نہ تو کھلائے نہ تو پلائے. 40 دن اسی حال میں گزر گئے سرکار بتا دیں نہ کچھ کھایا نہ کچھ پیا. جب 40 دن گزر گئے تو پھر حکم ہوا حضرت ابو سعید مخزومی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو کہ سرکار سے پاک کے پیر مرشد اور آپ نے آ کر کے لقمہ اپنے ہاتھ سے اٹھا کر کے سرکار سے پاک کے منہ پہ ڈال کر کہا کہ لوگ کھاؤ یہ میں نہیں بلکہ خدا کے حکم سے تمہیں ملا. سبھی سرکار حضرت کائنات کی طرف سے حضرت سرکار سے پاک میں الہام ہوتا تھا کہ عبد القادر تجھے میرے عزت و جلال کی قسم تو بڑا چیز اے عبد القادر تجھے میری عزت و جلال کی قسم تو بڑا چیز کی اے عبد القادر تجھے میری عزت و جلال کی قسم تو بڑا لباس پہن. سرکار بکار فرماتے ہیں کہ میں اس وقت تک کوئی چیز کھاتا پیتا پہنتا نہیں جب تک کہ خدا کی طرف سے الہام ہو. تو وہ رب اپنی قسمیں دے دے کے کھلاتا ہے. سبھی سرکار کو فرمایا کہ قسمیں دے دے کے کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے پیارا اللہ تیرا چاہنے والا. تو غرض کے امت کے کچھ خاص اجندہ اولیاء کرام ہیں جن کے ساتھ یہ احتیاط گزرتی ہے کہ وہ کئی دن جو ہے تو بھوکے پیاسے رہ کر کے گزارتے ہیں. پہلے ہم اس کی تفصیل نہیں کرتے. اب چونکہ موسیٰ علیہ السلام نے 30 دن تک جب یہ روزے رکھے اور اب وقت آیا کہ اللہ تعالیٰ سے ہم کلام تو ایک روایت کے مطابق خرمون نام کے درخت ہے اس درخت کی آپ نے جڑ یا اس کی ٹہنی لے کر کے آپ نے مسواک کر لی. اس لیے کہ آپ کو یہ خیال ہوگا کہ میرے منہ سے جو بو نکل رہی ہے یاد رکھیں آپ اسے بدبو نہیں کہیں. بو کا معنی ہوتا ہے خوشبو ہے نا. بو کو جو ہے خوشبو بھی بولتے ہیں. بدبو ہوتی ہے جو بری ہوتی ہے جس سے لوگ گھیر کھاتے ہیں. انبیاء علیہ السلام کے منہ سے کبھی بدبو نہیں نکلتی. سمجھ رہے یہ دیکھو مسئلہ. تو لیکن چونکہ موسیٰ علیہ السلام نے ادب ہمیں سکھایا یہ ادب آنے والی نسلوں کے لیے تھا کہ میں کلام کرنے جا رہا ہوں خدا سے. اس لیے اس 30 دنوں کی حالت میں جو منہ سے میرے بو نکل رہی ہے چونکہ وہ جو بو ہوتی ہے وہ میدے کی ہوتی ہے. میں سے پہلے کہ رمضان کے مہینے میں اس کی تفصیل بیان کر چکا ہوں کہ حالت روزہ میں انسان کے افطار کے وقت جو اس کو محسوس ہوتی ہے میدے سے جو نکلتی ہے وہ الگ چیز ہوتی ہے اور جو ہے تو اس کو غالباً نہر بھی کہا جاتا ہے. تو وہ اللہ کے نزدیک مشک سے زیادہ محفوظ ہے. اور جو لوگ پاک صاف نہیں کرتے ان کے منہ سے گندی سی بو آتی ہے تو وہ ایک الگ ہوتی ہے لہذا جس سے ہر کوئی گھیر کرتا ہے اس کو صاف کرنے کا ہوتا ہے. اسی لیے مسواک کا لیکن میدے سے نکلنے والی مجھے کو مسواک کرنے سے بھی نہیں جاتا یاد رکھیں. لیکن موسیٰ علیہ السلام نے یہ خیال کر کے کہ میں اللہ سے ہم کلام نہیں کر رہا میں اس ذات سے جو رب العالمین ہے جو احکم الحاکمین ہے جو پروردگار عالم ہے میں اس کی جناب میں جا رہا ہوں اس سے کلام کرنے جا رہا ہوں. اس لیے موسیٰ علیہ السلام نے چاہا کہ میں اپنے منہ کی بو کو دور کر لوں. آپ نے مسواک کر لی اور ایک پتا آپ نے چبا لیا تاکہ آپ کے منہ سے اس کی خوشبو آ جائے. اب یہاں پہ ادب دیکھیں. آج کل لوگ اتنے بے ادب ہو چکے ہیں کہ بڑوں کا کوئی ادب ہی نہ رہا چھوٹوں کو بڑوں کا کوئی ادب ہی نہیں رہا. نہ ہی ماں باپ کا ادب ہے اور نہ ہی پیرانے کو صاف کا ادب. لوگ اب بے بھڑک جیسے چاہتے ہیں کلام کرتے بات کرتے بڑے بڑے پیارے صاحب علماء کرام بھی آتے تو لوگ بنا بھڑک دے تو سمجھتے بس انہوں نے ہم سے ذرا ہنس کے کیا بات کرنی ہم اتنے فری ہو جاتے ہیں اور اس میں تو جو ہے تو ہم سمجھ لیتے کہ بس ہم تو بہت بڑے بڑے پرسپیکٹیو سے کلام کریں منہ تک کے بھیڑ جاتے بات کرنے کے لیے نہیں سوچتے کہ ہمارے مجھ سے منہ بھی نکلے شاید ان کو ناگوار ہو سکے یہ تو خیال نہیں کرتے. اتنی بے ادبی کا حال ہو چکا ہے. موسیٰ علیہ السلام نے ہمیں ادب سکھایا کہ جب اپنے سے بڑوں کی بارگاہ میں کلام کرنے جائے تو کلام کرنے کا پہلا طریقہ تو یہ ہے کہ سب سے پہلے اپنے منہ کو صاف کر لیں تاکہ ہمارے منہ کی بدبو تک نہ پہنچے. تو بہرحال موسیٰ علیہ السلام نے جب مسواک کر لی اور جب رب کی بارگاہ میں پہنچی ایک روایت کے مطابق یوں ہے کہ وہ فرشتے جو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھے انہوں نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام ہم تو آپ کے منہ سے آنے والی خوشبو کو سونگھنے کے لیے آپ کے پاس جمع ہوئے.
اب جب کہ آپ نے مسواک کر لی، وہ خوشبو چلی گئی، جنازہ وہاں رہ گیا، ہم تو اسی کو سننے کے لیے آپ کے پاس ہر وقت جمع رہتے ہیں۔ اور ایک روایت کے مطابق کہ اللہ تعالیٰ نے خود موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ موسیٰ، کیا تمہیں خبر نہیں کہ میرے نزدیک روزگار کے روح کی خوشبو محمد سے زیادہ محبوب ہے، لہذا اب آپ 10 دن کے روزے اور رکھے اور پھر اس کے بعد جو ہے تو ہماری بات ہے، اس کے بعد آ کر ہم سے ہم کلام ہوئے تاکہ وہ 10 دن کے روزے جب آپ رکھیں گے پھر سے ویسے ہی 100 مسال کے تو 140 کا آخر بھی پورا ہو جائے گا، 40 کی گنتی بھی مکمل، اور آپ کے منہ میں روح کی لوٹ کر کے آ جائے گی، پھر آپ آ کر ہم سے کلام کیجیے گا، تب ہم آپ سے کلام کریں گے اور آپ کو تورات شریف بتا دیں گے۔ تب موسیٰ علیہ السلام پھر جو ہے تو اپنی اسی مقام پر اسی چیلے کے مقام پر ہے، اور وہاں جا کر کے پھر آپ نے جو ہے تو وہ 10 دن پڑے گی۔ اب یہ جو 10 دن آپ نے جو شروعات کی تھی ذی القعدہ سے شروعات کی 1 تاریخ سے، اور 30 کو آپ نے مکمل کر لیا تھا اپنا 30 راتوں کا وعدہ، لیکن پھر رب نے 10 دن اور بڑھائے، تو اب 1 ذوالحجہ سے آپ کے پھر 10 روزے شروع ہوتے تو وہ 10 ذوالحجہ تک کے چلتے۔ اسی کو قرآن نے کہا واللیل ولیالین عشر، وہ جو اللہ نے ان راتوں کی قسم یاد فرمائی، یہ قسم ہے ان راتوں کی، مفسرین فرماتے ہیں کہ ولیالین عشر قسم ہے ان راتوں کی، یہ جو اللہ نے قسم یاد فرمائی اس سے مراد ذوالحجہ کی وہ 10 راتیں، یہ بڑی عظمت والی راتیں ہیں، یہ بڑی اہمیت والی راتیں ہیں کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنے قرب پہ بلا کر کے ان سے ہم کلام ہوا اور ان کو تورات شریف عطا کی۔ تو بھائی آج میں آگے اور اس کی فضیلت بیان کروں گا، تو غرض ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا کہ اب آپ جا کر کے اور 10 دن کے جو ہے وہ روزے مکمل کریں، 10 دن مکمل چیلا کریں، اور پھر اس کے بعد آ کر کے آپ جو ہے سے کلام، لہٰذا اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہم سے کلام فرمایا تو آپ آگے سنیں۔ موسیٰ علیہ السلام اس وقت چلے تھے اپنے قوم کو چھوڑ کر کے، تو اس وقت آپ نے اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کو جو ہے اپنا نائب متعین کیا کہ میرے پیچھے تیری نیابت ہے، میرے خلیفہ بن کر کے رہنا، میری غیر موجودگی میں تم میرے نائب رہنا اور میری امت میری بنی اسرائیل کا بہت خیال رکھنا، اور جو ہے تو دوسرا یہ کہ ان لوگوں کے عقائد درست رکھیں، ان کے عقائد کو بھی بگاڑ نہ لے پائے، اس لیے کہ میری موجودگی میں خدا بنانے کا مطالبہ کر بیٹھے، میری موجودگی میں شرک کیا جیسے باتوں کو بیان کر چکے ہیں، ایک ایسا وقت میری پیٹھ پیچھے یہ بھی کوئی کام کر بیٹھے، اس لیے کہ عقائد پر خاص طور سے دھیان دینا اور اصل ہی ان کے اعمال کی بھی اصلاح کرتے رہنا، یہ جو ہے تو برے اعمال سے بچانا، نیک اعمال کی طرف جو ہے تو انہیں دعوت دیتے رہنا۔ اور تیسرا یہ آپ نے جو نصیحت کی کہ تیسری چیز بات یہ کہ فسادیوں کو دخل دینے کا موقع نہ دیں، یعنی قوم کے اندر جو لوگ فسادی ہے ان کو ایسا موقع ہی نہیں دینا کہ وہ آ کر کے کوئی مشورہ دے، اگر وہ کوئی مشورہ دے گی تو ان کا مشورہ ہرگز قبول نہ کرنا، اس لیے کہ سوائے شر و فساد کے کوئی مشورہ نہ دے۔ یہ باتیں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو ہے تو حضرت ہارون علیہ السلام کو بیان کی، اور اس کے بعد جو ہے تو آپ وہاں سے جو ہے تو نکل آئے۔ اب یہاں پر چند باتیں ہیں، آپ جو ہے تو اس کو سماعت کریں۔ سب سے پہلی چیز یہ کہتے ہیں موسیٰ کلیم اللہ نبی علیہ السلام جو ہے یہ بہت بڑے درجے کے نبی، بلکہ مرسل رسولوں میں کا شمار ہوتے ہیں، اور مرسل رسول 4 ہیں، 4 ہی ایسے رسول جو مرسل ہیں، انہی میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بھی شمار ہوتا ہے، لیکن ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ان سے بھی کئی زیادہ بلند ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام جو کہ مرسل نبی اور صاحب شریعت صاحب کتاب نبی ہے، ان کو اللہ تعالیٰ نے جب کتاب عطا فرمانا چاہا تو موسیٰ علیہ السلام کو اپنی اللہ تعالیٰ نے انہیں دور کر دیا کہ اگر تورات لینی ہے تو تمہیں دور پر آنا پڑے گا اور 30 دن کے روزے رکھنے پڑیں گے، اس کے بعد جو ہے تمہیں تورات عطا کی جائے، 40 دن کا چلہ مکمل کرنے کے بعد تمہیں تورات عطا کی جائے گی۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے یہ چلہ مکمل کیا تب آپ کو تورات شریف کی تختی عطا فرمائی، لیکن حضور کی شان وہ ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں آرام فرما ہے، آقا علیہ السلام سفر میں ہے، حضر میں ہے، اپنے گھر میں ہے، اپنی محبوبہ بیوی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے زانوں پر سر مبارک کو رکھ کر
آرام فرما ہے قرآن چل کر آپ کے پاس آ. یہ موسیٰ علیہ السلام نے کہ تورات لینی ہے تو دور پر آنا پڑے گا، لیکن یہ حضور علیہ السلام ہے کہ ان کو بلایا نہیں جاتا بلکہ نبی جہاں ہوتے ہیں وہ سفر میں ہے تو قرآن وہاں آ رہا ہے، وہ حضر میں ہے تو قرآن وہاں آ رہا ہے، نبی سو رہے ہیں تو قرآن آ رہا ہے، نبی چل رہے ہیں تو قرآن اتر رہا ہے، نبی نماز پڑھ رہے ہیں تب بھی قرآن اتر رہا ہے. تو قرآن چل کر نبی کے پاس آیا جبکہ موسیٰ علیہ السلام کو بلا کر تورات دی. تو یہ فرق دیکھیں مقام مصطفیٰ. موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے پہلے وعدہ لیا اور اس کے بعد میں جو تورات عطا فرمائی، لیکن حضور سے اللہ نے کوئی وعدہ نہیں فرمایا بلکہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جانب سے حضور نے بھی یہ چیز فرمایا. آقا علیہ السلام تنہائیوں میں غار صور میں جا کر کے، غار حرا میں جا کر کے حضور علیہ السلام کی عبادت کیا. 6 مہینے تک آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں اللہ کی عبادت و ریاضت فرماتے تنہائی میں جا کر. لہذا 40 کا جو عدد ہوتا ہے یہ بہت اہمیت کا حامل ہے. اس کو اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ عدد بھی جو ہے تو بہت پیارا ہے، اس لیے کہ آپ دیکھیں 40 کے عدد میں کتنی خصوصیات ہیں. بچہ جو ماں کے پیٹ میں حمل جو کہتا ہے وہ بھی 40 دن میں، اور بچے کا ہر 40 دن میں ایک نیا انقلاب آتا ہے ماں کے پیٹ کے اندر. ہر 40 دن کے بعد وہ جو ہے تو لوتھا بنتا ہے، نطفہ ہوتا ہے، نطفہ سے جلتا ہے، اس کے بعد گوشت بنتا ہے، اور اس پر جو ہے تو گوشت چڑھتا ہے، ہڈیاں بنتی ہے، اور ویسے کہ ہر 40 دن کے بعد اس پر انقلاب آتا ہے. اسی طرح سے اگر آپ دیکھیں انبیاء علیہ السلام جن کو اللہ تبارک تعالیٰ 40 سال کی عمر میں اعلان نبوت کا حکم عطا فرمایا. 40 سال کی عمر کو انسان کی پختہ عمر کامل عقل کا جو ہے ایک معیار سا کہا گیا. اور جو ہے اس 40 میں جو ہے تو کئی چیزیں اولیاء کرام میں فرماتے رہتے ہیں. لہٰذا یہ جو 40 کا عدد ہے تو اس میں چونکہ 4 ہے، 4 اس کے آگے صفر ہوتا ہے تو ایک ہی بات، لہٰذا اس میں بہت ساری حکمتیں ہیں کہ عارفین فرماتے ہیں کہ 4 کے عدد میں بہت ساری حکمتیں، اس لیے کہ عرش کے پائے جو ہے وہ بھی 4 ہے، اور انسان جن عناصر اربع سے بنا ہے وہ بھی 4 ہے. آگ، بات، خاک اور جو ہے تو آگ، مٹی، ہوا، پانی، یہ 4 چیزیں. اور حضرت آدم علیہ السلام کو جب اللہ نے بنایا تو 40 دن پر جو ہے تو آپ پر بھی جو حالات آتے اور جاتے رہے. تو لہٰذا اس 4 کے عدد میں بہت ساری خصوصیات ہیں کہ 4 فرشتے بہت حسرت والے ہیں، 4 رسول ہیں، 4 جو ہے تو کتابیں ہیں، 4 دین ہیں، یہاں تک کہ حضور علیہ السلام کے 4 خلیفہ، 4 یار سب سے زیادہ مشہور. تو غرض ہے کہ یہ 4 اور 40 کو بڑی نسبت ہے، اسی لیے ہم 40واں بھی کرتے ہیں، اس لیے کہ اس میں بھی بڑی حکمت ہے. بہرحال چونکہ اگر اس کو بیان کریں تو یہ غلط گفتگو ہو جائے. تو غرض ہے کہ 40 کا عدد یہ علم الآداب کے اعتبار سے اگر آپ دیکھیں تو جو لوگ عامل ہوتے ہیں، عملیات کرتے ہیں، ان کے نزدیک اس کی بڑی اہمیت ہوتی ہے. تو غرض ہے کہ یوں ہے کہ صوفیاء کے نزدیک، اولیاء اللہ کے نزدیک یہ 40 کا عدد بڑا اہم ہے. یہی وجہ ہے کہ وہ جب اپنے مریدوں کو چندہ کرواتے ہیں 40 دن کا چندہ کرواتے ہیں. 40 دن تک انسان جب تنہائی میں بیٹھ کر کے اللہ کی عبادت کرتا ہے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو بندہ 40 دن تک اخلاص کے ساتھ اللہ کی عبادت کرتا ہے، اللہ اس کے دل میں حکمت کے چشمے جاری کرتا ہے جو اس کی زبان سے جاری ہوتا ہے. وہ یعنی 40 دن تک جو بندہ اخلاص کے ساتھ اللہ کی عبادت کرتا ہے. ایک واقعہ آپ نے بارہ سنا ہوگا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ایک مرد جو ہے ایک عورت کا عاشق ہوا اور 1000 جان سے اس پہ فارغ ہوا کہ اب نکاح کروں تو تجھ ہی سے کروں، یا یوں کہ میرے ساتھ کم سے کم ایک رات اس کو گزارا. اس عورت نے کہا اچھا ٹھیک ہے، میری ایک شرط ہے کہ تمہیں 40 دن تک حضرت عمر فاروق کے پیچھے 5 نمازیں باجماعت تکبیر اللہ کے ساتھ ادا کر دیا. وہ شخص نے کہا کہ بس اتنی سی بات ٹھیک ہے، مجھے منظور ہے. اس نے یہ شرط قبول کر لی اور 40 دن تک حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے پیچھے باجماعت تکبیر اللہ کے ساتھ نماز پڑھتا رہا. جب 40 دن مکمل ہوئے اور 41ویں دن میں اسی راستے سے گزرا تو وہ عورت خود اس راہ پر کھڑی ہے اور اس سے کہتی ہے
کیا یہ شخص کہ میری طرف نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھے گا؟ آج جو وعدہ پورا ہونے کا دن ہے، آج جو وعدہ پورا ہو گیا، 40 دن گزر گئے. اس شخص نے کہا کہ اے عورت سن، اب تجھے دیکھنا اور تجھ سے کلام کرنا میرے لیے حرام. اب تک جس کی خواہش میں کرتا تھا، اب جب سے میں نے رب کائنات کی عبادت کی ہے اور 40 دن تک میں نے میرے بابو کے پیچھے نماز ادا کی ہے، اللہ نے میرے دل کی کیفیت کو بدل دیا. اب وہ گناہ کا خیال نکل چکا ہے اور اللہ کا خوف میرے دل میں آ گیا. تو گویا کہ 40 کا عدد بڑا اہمیت کا حامل، اور یہ اللہ 40 دن کا جو چلہ کھینچتے ہیں وہ یہی وجہ ہوتی ہے کہ انسان جب تنہائی میں رہ کر کے اللہ کی عبادت کرتا ہے تو اس کا وجود نکھر جاتا ہے. 40 دن تک جب وہ لگاتار روزے رکھے، راتوں کو عبادت کرے، دن میں روزہ رکھے، تو اس کی روح نہار ہو جاتی ہے، روح اس کی مضبوط اور قوی ہو جاتی ہے. آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی جو ہے تو غار حرا میں جا کر کے عبادت کیا کرتے تھے. موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حضور پر بلایا تاکہ روح کے اندر کتنی مضبوطی آ جائے، تاکہ جب نبی پر اللہ، نبی سے اللہ کلام کرے تو اس کلام کو برداشت کرنے کی صلاحیت ان کے اندر آ جائے. کیونکہ اللہ کے کلام کو برداشت کرنا یہ معمولی بات نہیں، اور اللہ کی شان بھی نہیں کہ وہ سناقت سے کلام کرے. اس کے لیے اپنے نبیوں کو خاص کرتا ہے اور اپنے نبیوں سے ہی کلام کرتا ہے، اپنے نبیوں سے ہی بات کرتا ہے. موسیٰ علیہ السلام مرسل رسول ہے. یاد رہے کہ حضرت ہارون علیہ السلام کو اللہ نے نبوت عطا فرمائی، رسالت عطا نہ فرمائی. رسالت اور کتاب اور جدیدہ رسول شریعت جدیدہ موسیٰ علیہ السلام ہی کو عطا ہوئے، اور موسیٰ علیہ السلام ہی سے اللہ نے کلام فرمایا. ہارون علیہ السلام سے کلام نہیں کیا، آپ کو کتاب نہیں دی گئی، آپ کو رسول نہیں بنایا. یاد رکھیے کہ رسولوں کی شان بڑی عظیم ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ جب ان سے کلام فرماتا ہے تو ان کی روح کو اتنا مضبوط فرما دیتا ہے کہ جب رب کلام کرے تو وہ کلام کو سن سکے اور سمجھ سکے. تو اس لیے انبیاء علیہ السلام پیچیدے کرتے ہیں، اور اولیاء اللہ اس لیے چلاتے ہیں کہ انبیاء پر وحی بنتی ہے، اور اولیاء اللہ اس لیے چلا کرتے ہیں، اس لیے وہ تنہائی اور خلوت میں اللہ کی عبادت کرتے ہیں کہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ان کے قلوب پر الہام کرنا. وہی صرف انبیاء کے لیے خاص ہے، لیکن الہام اور کشف یہ اولیاء اللہ کا حصہ. اللہ تعالیٰ اپنے ولیوں کو جب کوئی بندہ اخلاص کے ساتھ اللہ کی عبادت کرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ جب اسے اپنی ولایت عطا کرتا ہے تو پھر اس بندے سے اللہ تعالیٰ اس کے قلب پر اللہ تعالیٰ حکمتوں کو ظاہر فرماتا ہے، اس کے قلب پر اللہ کی لدنی کو ظاہر فرماتا ہے. اللہ تعالیٰ اس کے دل میں الہام فرماتا ہے، اور پھر وہ بندہ اپنی طرف سے کچھ نہیں کرتا، بلکہ وہ جو کہتا اور جو کرتا ہے وہ اللہ کی منشا اور اس کی مرضی سے کرتا ہے، اللہ کے ارادے سے کرتا ہے. جیسے کہ قرآن نے نبی کے بارے میں کہا، حضور کے بارے میں کہا گیا کہ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. یہ نبی اپنی جانب سے کچھ نہیں کہتے، بلکہ یہ وہی بات کہتے ہیں جو اللہ کی طرف سے وحی کی جاتی ہے. اس لیے جو لوگ انبیاء اولیاء پر اعتراض کرتے ہیں، ان کی باتوں پر، ان کے کاموں پر اعتراض کرتے ہیں، در پردہ وہ خدا پر اعتراض کرتے ہیں. جنہیں نبیوں کے کلام پر، نبیوں کے کام پر اعتراض ہے، جنہیں ولیوں پر اعتراض ہے، جنہیں ولیوں کے کلام پر اعتراض ہے، جنہیں ولیوں کے شفیعات پر اعتراض ہے، جنہیں ولیوں کی کرامات پر، نبیوں کے معجزات پر اعتراض ہے، در حقیقت میں خدا پر اعتراض ہے. موسیٰ علیہ السلام آپ کو وعدہ کر کے 30 دن تک کے جو ہے تو اللہ تعالیٰ نے حکم دے وعدہ دیا تھا کہ 30 راتوں تک کے جو تو آپ ہماری بارگاہ میں آ کر کے جو تو عبادت کریں، روزے رکھیں. موسیٰ علیہ السلام نے مسواک کرا. یہاں سے ایک چیز یہ بھی سمجھ میں آئی کہ نبی کے کسی عمل کرنے سے احکام شریعہ بدل جاتا ہے. نبی کوئی عمل کر لے تو اس سے شریعت کا حکم بھی بدل جاتا ہے کبھی. تو لہٰذا اب سوال یہ ہے کہ بعض لوگوں کو اعتراض کہ موسیٰ علیہ السلام نے جو مسواک بھی کر، یا اگر غیر کہیں ہوتا تو موسیٰ علیہ السلام قیام میں سے نہیں کرتے، ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے. تو اس کا جواب یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے اگر یہ عمل کیا بھی ہے یہ اپنی مرضی سے نہیں، بلکہ رب تعالیٰ کی حکمت اس میں کوشش ہے. اس میں رب تعالیٰ کی حکمت یہ تھی کہ موسیٰ اگر مسواک کر لے تو اس طرح سے 40 کا عدد بھی مکمل ہو جائے اور امت کو ایک نیا مسئلہ بھی مل جائے، اور تاکہ لوگ جان بھی لیں. تو اس لیے بھی جو ہے اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ نے کیوں نہیں روک دیا؟ جس وقت موسیٰ علیہ السلام مسواک کرنا چاہ رہے تھے اللہ نے اسی وقت منع نہیں کر دیا، اسی وقت وحی نہیں بھیج دی، اسی وقت جبریل نے آ کر منع نہیں کر دیا ہوتا کہ موسیٰ علیہ السلام
مرضی تھی، رب کی حکمت تھی کہ موسیٰ مسواک کر لے تاکہ اس طرح سے 10 دن اور بڑھا دیے جائے، 40 عادت مکمل ہو جائے، اور 40 عادت مکمل ہو جائے تاکہ آنے والے لوگوں کے لیے 40 دن کا چلا جو مکمل ہو جائے۔ تو یہ اللہ کی حکمت ہوتی ہے۔ جو لوگ آدم علیہ السلام پر اعتراض کرتے ہیں، کہتے کہ آدم علیہ السلام نے خطا کر دیا، گناہ کر لیا، ان سے غلطی ہو گئی، ان سے گناہ ہو گیا، نادانو ان کی یہ خطا کی ہماری خطاؤں سے کئی زیادہ بڑھ کر کے ہمارے حق میں عطا ہے، اس لیے کہ آدم علیہ السلام سے جو معاملہ ہوا ہے وہ اپنی وجہ سے نہیں بلکہ رب کے ارادے سے، بلکہ رب تعالیٰ کی حکمت سے ہوا، کیونکہ آدم علیہ السلام کی اس ایک خطا میں اس پوری کائنات کی عطا چھپی ہوئی ہے۔ یہ آدم علیہ السلام کی اس کی خطا کا صدقہ ہے کہ آج یہ پوری کائنات کا وجود ہے۔ اس دنیا میں ہمارے رب کی بندگی کر رہے ہیں، ورنہ آج کہاں ہو؟ آدم علیہ السلام اگر زمین پر نہ آتے، دنیا میں نہ آتے تو دنیا میں انسان ہوتے ہی کہاں؟ تو یاد رکھیے کہ بڑوں کی خطاؤں میں بھی کئی عطائیں ہوتی ہیں۔ ایک موقع پر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز فجر قضا ہو، تو آقا علیہ السلام کی اس ایک قضا میں امت کے لیے کتنی عطائیں چھپی ہوئی ہیں کہ امت کو قضا نمازوں کے احکام بتا دیے۔ اگر حضور کی نماز قضا نہ ہوتی تو پھر ہمیں مسائل شریعہ کہاں سے ملتے؟ ہمیں کیسے پتا چلتا کہ قضا نماز کیسے ادا کرے؟ نبی نے قضا نماز ادا کر کے بتایا کہ اگر تمہاری نماز بھی قضا ہو جائے تو اس طریقے سے ادا کر دیا۔ ارے ہماری ساری زندگی کی ادا نماز ہے، حضور کی اس ایک قضا پہ قربان، اس میں ہزار حکمتیں ہیں اور اس سے ہمیں کئی مسائل مل گئے۔ تو غرض کے انبیاء علیہ السلام اولیاء اکرام جو کرتے ہیں وہ اللہ تبارک تعالیٰ کی اس میں حکمت ہوتی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے پیچھے اپنے جانشین متعین فرمائے، خلیفہ متعین کیا۔ اسی طریقے سے ہر سلطان اپنے پیچھے اپنا ایک نائب بناتا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ایک جنگ کے موقع پر مدینہ شریف سے باہر گئے تو حضرت عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ کو رسول نے اپنے پیچھے نماز کا خلیفہ بنا، امام بنا کہ میرے پیچھے لوگوں کو نماز پڑھاتے رہنا، اور مولا علی رضی اللہ تعالیٰ کو رسول نے پورے مدینے کا خلیفہ بنا کہ میرے پیچھے اس پورے مدینے کی حفاظت کی ذمہ داری تمہاری، میں تو جا رہا ہوں، لہذا اب تمہاری ذمہ داری ہے کہ میرے پیچھے مدینے کی یہاں کے لوگوں کی، یہاں کے باشندوں کی، مرد عورتوں سب کی جو ہے تو آپ حفاظت کریں، میرے پیچھے آپ جو ہے تو خلیفہ رہے۔ لہٰذا ایک چیز یہ بھی سمجھ لیجیے کہ ایک تو یہ ہوتا ہے کہ یہ عارضی سلطان بعد میں اصلی سلطان نہ بنے، ضروری نہیں کہ جس کو خلیفہ بنایا وہ بعد میں اصل بھی۔ ایک ہوتا ہے کسی کو وقتی طور پر خلیفہ بنایا اور ایک ہوتا ہے کسی کو دائمی طور پر خلیفہ بنایا۔ لہٰذا موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پر گئے تو آپ نے ہارون علیہ السلام کو دائمی خلیفہ نہیں بلکہ وقتی خلیفہ بنایا، عارضی طور پر خلیفہ بنایا کہ جب تک میں لوٹ کر نہ آؤں تب تک تم خلیفہ ہو، اور جب میں لوٹ کر آ جاؤں تو پھر میں جیسے کہ ویسے اپنے مسئلہ کو سنبھالوں۔ یہی وجہ ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب جنگ حنین کے موقع پر جب سرکار تشریف لے گئے تو مولا علی کو جو حضور نے خلیفہ بنایا تھا، آج جو شیعہ گوری رافضی یہ کہتے ہیں کہ مولا علی پہلے خلیفہ ہے، تو وہ سنے کہ حضور علیہ السلام نے مولا علی کو اس وقت عارضی خلیفہ بنایا تھا، مستقل خلیفہ نہیں بنایا۔ حضور علیہ السلام کی جب حضور لوٹ کر کے واپس آئے تو حضور نے اپنے منصب کو جیسے کہ ویسے سنبھال لیا۔ مولا علی اس وقت عارضی خلیفہ تھے، لیکن جب حضور علیہ السلام کے وصال کا وقت قریب آیا، جب حضور کے پردہ فرمانے کا وقت قریب آیا تو حضور نے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو اپنے مصلے پر کھڑا کر دیا اور انہیں مستقل خلیفہ بنا۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ پہلے خلیفہ آئے اور مولا علی چوتھے خلیفہ۔ تو لہٰذا خلافت جو ہے تو یہ عارضی بھی ہوتی ہے اور مستقل بھی ہوتی ہے۔ لہٰذا ایک چیز یہ بھی سمجھ لیں کہ انبیاء علیہ السلام کسی کے پابند نہیں ہوتے، امت کے پابند نہیں ہوتے، امت کے جو ہے تو حکم ماننا انبیاء علیہ السلام پر لازم نہیں، بلکہ امت پر لازم ہے، فرض ہے کہ وہ انبیاء کے احکام کو مانے، وہ انبیاء علیہ السلام کے حکموں پر عمل کریں۔ لہٰذا انبیاء علیہ السلام حاکم ہوتے ہیں اور امت محکوم ہوتی ہے۔ اور ایک چیز یہ بھی سمجھ لیں کہ موسیٰ علیہ السلام سے جو یہ وعدہ ہوا تھا، جیسے میں نے کہا کہ 30 راتوں کا بعد میں 10 بڑھا دی گئی تاکہ
یہ مسئلہ بھی لوگ سمجھ لیں کہ انبیاء کے عمل سے احکام شریعت جو ہے وہ بدل جایا کرتے ہیں. اور پھر ایک چیز یہ بھی کہ یہاں پر جو ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو جب بلایا کہ آپ طور پر آئے اور وہاں آ کر کے آپ 100 سال کے روزے رکھے. جب موسیٰ علیہ السلام چلنے لگے تو آپ نے اپنے پیچھے جو ہے اس سفر میں رب کا ذکر کرنا آپ کے ذہن میں نہ تھا. اور اس وقت آپ نے ہارون علیہ السلام کو اپنی قوم پر خلیفہ مقرر کرنا, اپنے پیچھے ہارون علیہ السلام کو خلیفہ بنانا. حالانکہ اس میں بھی رب کی حکمت ہے, جیسے میں پہلے بتا چکا ہوں. انبیاء علیہ السلام کے کاموں میں حکمت ہے, اس لیے یہاں اتہاس کی لیکن تصوف کا نقطہ بتا رہا ہوں, وہ سمجھے کہ اس وقت موسیٰ علیہ السلام نے یہاں پر اپنے بھائی کو ہارون علیہ السلام کو قوم کا خلیفہ بنایا. اس لیے جب موسیٰ علیہ السلام گئے تو ان 40 دنوں میں قوم بھٹک اور قوم بجرے کی پوجا کر لگی. وہ سنیں آپ آگے بات. ان 40 دنوں میں جب موسیٰ علیہ السلام لوٹ کر کے آئے تو آپ نے آ کر کے دیکھا کہ قوم بجرے کی پوجا کر رہی تھی. اس وقت جو معاملات ہوئے ان شاء اللہ بیان کروں گا. تو غرض ہے کہ 40 دن صرف آپ قوم کو اپنے بھائی کے حوالے کر کے گئے تو 40 دنوں میں ہی قوم گمراہ ہو گئی, بت پرست ہو گئی, بچڑا پرست ہو گئی. لیکن قربان جائے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ جب آقا علیہ السلام کے وصال کا وقت قریب آیا اور سرکار نے پردہ فرمانا چاہا تو اس وقت حضور نے اپنی امت کا معاملہ اللہ کے حوالے کر اور فرمایا کہ اللہ خلیفتی علی امتی, کہ اللہ نے تجھے اپنی امت پر خلیفہ بنا. میری امت کا معاملہ تیرے حوالے فرماتا ہوں. یہی وجہ ہے کہ آج تک امت مشرک نہیں, آج تک امت بت پرست نہ بنی. آج تک یہ امت جو ہے تو شرک اور شرک میں کفر میں مبتلا, شرک میں خاص کر کے مبتلا. رسول علیہ السلام نے فرما دیا کہ مجھے اب تم پر شرک کا کوئی خوف نہیں ہے, البتہ تم دنیا پرست ہو جاؤ. تو غرض ہے کہ اللہ کے حضور اللہ یہاں سے مسئلہ یہ سمجھ گیا ہے کہ ہر انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے معاملات اللہ کے سپرد کرے. جو لوگ دنیا داروں سے آس لگاتے ہیں, دنیا کے ٹھیکیداروں سے آس لگاتے ہیں یہ میرا کام کر دے گا, وہ میرا کام کر دے گا, تو یہ سب لے گا. سب انسان کا یقین, اس کا اعتقاد, اس کا توکل اپنے رب پر ہونا چاہیے. اور یہ بھی سمجھے کوئی یہ نہ سمجھے کہ نبیوں اور ولیوں پر توکل کرنا یا ان پر بھروسہ کرنا یہ اس کے خلاف ہرگز نہیں, کیونکہ نبی اور ولی پر توکل کرنا خدا ہی پر توکل کرنا. کیونکہ میں نے بتایا کہ یہ وہی کہتے اور کرتے ہیں جو خدا کی طرف سے ہوتا ہے. ان کا ہر کام, ان کا ہر فعل, ان کا ہر قول خدا کے حکم سے ہوتا ہے. اس لیے اپنے پیر پر یا ولی پر یا نبی پر بھروسہ کرنا وہ یا خدا ہی پر بھروسہ کرنا. تو غرض کے انسان کو چاہیے کہ دنیا داروں پر بھروسہ نہ کرے, دیندار پر بھروسہ کرے, اللہ پر توکل کرے, اپنے سارے معاملات اپنے پیر کے حوالے سے اللہ کے سپرد کرے. غرض جو انسان کامیاب ہوتا ہے. اور جیسے کہ حضرت یوسف علیہ السلام, آپ نے جب اپنے بیٹے کو حضرت یوسف علیہ السلام کو بھائیوں کے حوالے کیا, بھائیوں نے آ کر کے کہا تھا کہ ہمارے باپ ہم یہ چاہتے ہیں کہ یوسف کو ہمارے ساتھ بھیجو تاکہ وہ ہمارے ساتھ چلتے کچھ دیر کھیل کود. تو اس وقت آپ نے بیٹوں سے کہا تھا کہ کیا تم اس کی حفاظت کا فریضہ انجام دو گے؟ انہوں نے کہا تھا کہ ہم اس کی حفاظت کریں گے. تو آپ نے بیٹوں پر بھروسہ کر کے, ان کی حفاظت پر بھروسہ کر کے آپ نے یوسف علیہ السلام کو ان کے حوالے کر دیا. اب انبیاء کے معاملات بڑے عجیب ہوتے ہیں, جتنا بلند مقام ہوتا ہے اتنا کٹھن امتحان ہوتا ہے. وہاں تو ایسی ایسی باتوں پر مل جاتا ہے اللہ کی طرف سے جو ہے تو امتحان میں مبتلا کر دیے جاتے ہیں. تو رب کائنات کی یہ بات جو ہے تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے سن کیا کہ یوسف علیہ السلام کو برسوں تک بلکہ 40 سال تک آپ نے دور کر دیا, صرف اس لیے کہ آپ نے اپنے بیٹوں پر بھروسہ کر کے اپنے بیٹے یوسف کو ان کے حوالے کیا. تو یوسف علیہ السلام سے جدائی کا صدمہ برداشت کرنا پڑا. 40 سال تک بیٹے کو باپ سے جدا کر دیا گیا. لیکن جب مصر میں قحط پڑا, جب کنعان میں قحط پڑا اور آپ نے بیٹوں کو بھیجا کہ جاؤ جا کر مصر سے غلہ لے کر کے آؤ. اس وقت جب بیٹے گئے اور غلہ لے کر کے آئے اور پھر جب دوسری بار غلہ لے جانے لگے تو کہنے لگے کہ ہمارے باپ ہمارے ساتھ بنیامین کو بھی بھیجو. بنیامین کون ہے؟ یوسف علیہ السلام کے سگے بھائی, یعنی کہ ایک ماں سے دو بیٹے. تو کہا کہ بنیامین کو بھی ہمارے ساتھ بھیجو. تب آپ نے کہا تھا اس وقت یعقوب علیہ السلام نے اللہ خیر حافظہ, اللہ بہتر حفاظت کرے گا. اور اس وقت آپ نے جب بنیامین کو بھیجا تو اللہ کی حفاظت میں بھیجا, اللہ کا واسطہ دے کر بھیجا
40 سال کے بچڑے میں یوسف کو ملا کر ملا. انسان کو چاہیے کہ سارا توکل خدا کی ذات پر کرے. اور ایک چیز یہ کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام خضر علیہ السلام سے ملاقات کے لیے گئے، آپ سنیں کہ واقعی پیچھے میں آگے بیان کروں گا، تو اس وقت آپ دن کے کچھ حصے میں آپ کو بھوک کا احساس ہو گیا. آدھا دن آپ نے سفر کیا تھا اور اسی میں آپ کو بھوک لگ گئی. وہ واقعہ بھی شاید آپ سنیں گے جب پیچھے اسلام کے ساتھ ملاقات کا واقعہ آئے گا. تو آدھے دن میں آپ کو بھوک ستانے لگے، لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی ملاقات کے لیے گئے اوپر تو 40 دن تک بھوکے پیاسے میں بھوک کا احساس نہیں. گویا تصوف کا نقطہ یہ ہے کہ انسان اگر ایک دوسرے انسان سے ملے، مخلوق سے ملے، تو اس کو پریشانیاں ستاتی ہے، لیکن بندہ جب خدا کا ہو کر رہ جاتا ہے، جب وہ خدا پر سارے معاملات چھوڑ دیتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کی ساری پریشانیوں کو ختم کرتا ہے. جب مخلوق کا خیال دل میں رہا، مخلوق سے ملاقات کا خیال دل میں رہا، تو آدھے دل میں بھوسے ڈال ہو گئے. لیکن جب اشتیاق تھا کہ خدا سے کلام کرنا ہے، خدا سے بات کرنی ہے، کتاب لینی ہے، تو 40 دن گزر گئے. رب نے 10 دن پڑھائے تو موسیٰ علیہ السلام نے اف تک نہ کی، بلکہ 10 دنوں کو بھی خوشی سے قبول کر لیا. 40 دن بغیر کھائے پیے گزار دیے، صرف اللہ کی ملاقات کے لیے، اللہ سے بات کرنے کے شوق. یہ ہوتا ہے انسان کو جب اشتیاق پیدا ہوتا ہے. غرض کے جو خلوت ہوتی ہے، جو تنہائی ہوتی ہے، یہ انسان کو نکھار دیتی ہے، سوار دیتی ہے. اسی لیے اولیاء کرام مریدین سے چلے کرواتے ہیں تاکہ ان کے اندر بھی نکھار پیدا ہو. جو پوری صفات ہے، جو بشری صفات ہے، وہ ختم ہو کر کے انسان کی روحانیت مضبوط ہو. لہذا جس طرح جسم کو مضبوط کرنے کے لیے ہم مقوی غذائیں کھاتے ہیں، اسی طرح روح کو مضبوط کرنے کے لیے کئی طرح کے عبادات، چلہ کشی اور خواہش نفس کو ترک کرنا ہوتا ہے. جس طرح جسم کو مضبوط کرنے کے لیے ہم ایک سے غذائیں اور جو وٹامنس کھاتے ہیں اور اس کو بچانے کے لیے، کمزوری وغیرہ سے بچانے کے لیے دیگر چیزوں سے حفاظت کرتے ہیں، اسی طرح روح کو مضبوط کرنے کے لیے اسے گناہوں سے بچانا، اسے بشری تقاضوں سے بچانا، اسے نفسانی خواہشات سے بچانا یہ ضروری ہوتا ہے. اور عبادت کے ذریعے، ریاضت کے ذریعے، چلہ کشی کے ذریعے، وظائف کے ذریعے روح کو اتنا مضبوط کرنا ہوتا ہے تاکہ جب رب تعالیٰ اپنی بلائیت عطا کرے تو بندہ اس کے بوجھ کو اٹھا سکے. آپ دیکھیں ایک کمزور انسان زیادہ وزن نہیں اٹھا سکتا. اگر کسی سے زیادہ وزن اٹھانا ہے، کسی کا مزدور ہے تو وہ مزدور کو اچھا کھلاتا ہے. کوئی جانور کو دیکھے تو جانور جس پہلے زمانے میں ہوتا تھا کہ بیل گائے گدھے گھوڑوں سے کام لیا جاتا تھا تو ان کو کھلایا بھی جاتا تاکہ اس سے زیادہ بوجھ اٹھایا جا سکے. جب کسی انسان سے زیادہ کام لینا ہوتا ہے تو اسے یا اسے زیادہ وزن اٹھانا ہوتا ہے، زیادہ کام کرنا ہوتا ہے تو اسے اچھی غذائیں کھلائی جاتی ہے تاکہ اس کے بدن میں طاقت ہو، تاکہ وہ زیادہ وزن اٹھا سکے. تو جتنی طاقت بدن میں جتنا کھائے گا، طاقت بدن میں بڑھے گی، اتنا زیادہ وزن اٹھا سکے گا. اور ولایت اور نبوت وہ عظیم مرتبے ہیں کہ جن کو اٹھانے کے لیے اس جسم کی نہیں روح کے مضبوط ہونے کی ضرورت. اس لیے اللہ تعالیٰ نبی جو ہے، اللہ تعالیٰ نے نبیوں کا عالم ارواحی عطا فرمایا. نبوت کسی عمل کی جزا نہیں ہے اور نہ ہی ولایت کی کسبی ہے، نہ وحی ہے، یہ بھی اللہ کی عطا. لیکن کسب اس راہ میں آئی کہ انسان جو ہے وہ تصوف کے ذریعے، چلہ کشی کے ذریعے اپنی روح کو پاک کر لے تاکہ وہ ولایت کے بار کو اٹھا سکے اور اللہ اس کے دل پر حکمت کے چشمے جائے. بہرحال ان باتوں کو ذہن میں رکھے اور اپنی روح کو جو ہے تو پاک کرنے کی کوشش کرے. جسم پر اگر گندگی لگی نا تو اس پانی سے دھونے سے پاک ہو جاتا ہے، لیکن اگر روح پر گناہ کا داغ لگ گیا نا تو 7 سمندر سے بھی نہالو گے تو پاک نہیں جب تک توبہ و استغفار کے پانی سے صاف کرے. اس لیے کثرت کے ساتھ استغفار کرے اور عبادات کے ذریعے اپنی روح کو مضبوط کرے. چونکہ مسائل کا بھی سلسلہ شروع ہے اور اس دن میں چند مسائل جو ہے تو بیان ہوئے تھے رکوع سے متعلق. آج بھی جو ہے تو ایک آدھ مسائل سماعت کر لے کہ رکوع میں سبحان ربی العظیم اس تصویر کا پڑھنا سنت 3 مرتبہ. اب اس میں لفظ عظیم اگر کسی سے یہ لفظ صحیح تلفظ کے ساتھ ادا نہ ہوتا، خاص کر کے اگر کوئی شخص اس ذات کو جیم پڑھ دے، معاذ اللہ کا کوئی کہے سبحان ربی العظیم، تو
تو یہ بہت بڑا گناہ ہے. جان کر کہا تو کفر ہے اور انجانے میں کہا تو بہت بڑا یہ بھی اللہ کے نزدیک گناہ ہے. اس لیے کہ عظیم کا معنی ہوتا ہے بہت بلند برتر عظمت والا اور عجیب کا معنی ہوتا ہے گناہ ہے. اب اگر سبحان ربی العظیم کہا جائے تو معنی ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو بہت بلند اور برتر اور بزرگ اور عزت اور عظمت والا ہے. اور اگر معاذ اللہ عجیب کہہ دیا تو معنی ہو جائے کہ اللہ جو معاذ اللہ گناہ ہے، یہ کفر ہے. تو لہذا جس شخص کو اس لفظ کے تلفظ پر قدرت نہ ہو وہ شخص اس کی جگہ پر ہے سبحان ربی الکریم، فاخر اور عظمت والا ہے، جو بہت کریم ہے، بہت کرم فرمانے والا اور رحم فرمانے والا ہے. اسی طرح سے دوسرا مسئلہ کہ رکوع میں جانے کے لیے قیام سے جب رکوع میں جاتے ہیں تو رکوع میں جانے کے لیے تکبیر اللہ اکبر کہنا سنت. اور مردوں کے لیے سنت ہے کہ رکوع میں گھٹنا کو جو ہے ہاتھ کے ذریعے سے پکڑے، یعنی کہ جو گھٹنا ہے اس طریقے سے تو پنجوں کو اس کے اوپر جو اس طریقے سے انگلیوں کو پھیلا کر کے تھوڑا سا ہلکا سا پکڑ کے دبا کر کے رکھیں. بعض لوگ ہاتھ کو اس طرح سے ملاتے تھے کہ راتیں سنت ہے، تو لہٰذا انگلیوں کو پھیلا کر کے گھٹنے پر رکھیں تاکہ سنت صحیح طریقے سے ادا ہو سکے. انشاءاللہ دیگر مسائل جو ہے تو آئندہ ہفتے بیان کیے جائیں گے. دوران خطبہ غلطی ہوگا کرتا ہوں. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. لا الہ الا اللہ محمد رسول